نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس پارہ نمبر 11 سورہ یونس رکوع نمبر 10 آیات نمبر 98 فلولا كانت قرية آمنت پس کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کی ایمان لاتی فنفعها ایمانها پھر اس کا ایمان اسے نفع دیتا الا قوم یونس مگر قوم یونس لما آمنوا جب وہ ایمان لائی کشفنا عنہم اٹھا لیا ہم نے ان سے عذاب الخزي فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں سے ذلت کا عذاب ومتعناہم الحین اور نے فائدہ پہنچائے ان کو ایک حد تک گزشتہ آیتوں میں فرعون کے عالم بد کا ذکر تھا ایک حکمران تھا ظالم تھا کافر تھا جب اللہ کی پکڑ میں آیا اور جب اپنے لاؤ لشکر سمیت ڈوبنے لگا تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے ایمان لایا ہے آمنت بھی بنو اسرائیل لیکن فرعون کے موت کے وقت ایمان لانا معتبر نہیں تھا اور اللہ تعالی نے ان کے ایمان کو قبول نہیں فرمایا ظاہر حالت موت میں تھے اور سورہ ہود میں ہے کہ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار قیامت کے دن اپنے قوم کے آگے آگے ہوگا اور انہیں دوزخ میں داخل کیا جائے گا داخل ہوگا اور سورہ قصص میں ہے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا دریا میں پھینک دیا پھر دیکھ لیجئے ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے لہذا ظلم کرنے سے پہلے ایک دفعہ فرعون کے انجام پر غور کیجیے کہ ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے اور آخرت میں کیا ہوگا اور سورہ ذاریات میں ہے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ہم نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا اور اس نے ملامتی کا کام کیا تھا ملامت تھا ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے کوئی بھی کرے نشان عبرت بن جاتا ہے اور سورہ مومن میں ہے کہ فَلَمْ يَكُ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا
فرعون کو ان کو ایمان لانا نافع نہیں ہوا، نفع نہیں دیا۔ جب انہوں نے عذاب دیکھ لیا تو اس کے ایمان نے ان کو نفع نہیں دیا، اور وجہ یہ تھی کہ انہوں نے معجزات کو جھٹلایا، انبیاء کی توہین کی، ظالم تھا، جابر تھا، ایک استبداد اور استحصالی حکومت کا حکمران تھا۔ تو پھر سنت اللہ تو یہی ہے، سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، کہ پھر اس کو اللہ تعالی نشان عبرت بناتے ہیں۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جو تھی، بے شک انہوں نے ایمان بر وقت نہیں لایا تھا، یعنی مطلب عذاب دیکھنے سے پہلے تو ایمان نہیں لایا تھا، لیکن ان کے اندر استہزاء نہیں تھی۔ انہوں نے پیغمبر کا مذاق تو نہیں اڑایا جس طرح فرعون نے اڑایا۔ جو ظلم، جبر، بربریت، استحصال اور استبداد فرعون نے کیا تھا، وہ تو قوم یونس نے نہیں کیا تھا۔ قوم یونس کو حالت عذاب، جب عذاب کے اثرات دیکھ لی تو انہوں نے ایمان لایا، اور ان کے ایمان کو اللہ نے قبول بھی فرمایا، عذاب بھی ٹل گیا۔ اس کے بعد ایک زمانے تک پھر وہ زندہ رہے، اور ظاہر ہے کہ موت تو ایک اٹل حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہم سب نے مرنا ہے۔ آئے تھے چمن میں تیرے سیر گلشن کر چلے، سنبھال مالی باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے، پھر تو مر گئے حقیقت میں۔ لیکن اجتماعی شکل میں جس طرح فرعون اپنے لو لشکر سمیت ہلاک ہوا تھا، یا نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی تھی، یا قوم لوط ہلاک ہوئی تھی، اس طرح اجتماعی شکل میں وہ ہلاک نہیں ہوئے، بلکہ وہ عذاب ان سے ٹل گیا، وہ ختم ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوی بستی کا رہنے والا تھا، جو بابل عراق کے قریب ہے، موصل، اور یونس علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی، اور پوری امانت، دیانت، محنت، مشقت سے، جدوجہد سے توحید کی دعوت دی، حق کی دعوت دی، اور قوم نے قبول نہیں کیا۔ بالآخر سیدنا یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر 3 دن کے اندر عذاب نازل ہوگا۔ لوگوں نے آپس میں باتیں شروع کی کہ اس شخص نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ تیسری رات یہاں نینوے میں رہتے ہیں یا چلے جاتے ہیں، اگر رات کو رہ گئے تو سمجھیں گے کہ عذاب نہیں ہے، صرف یہ دھمکی دے رہا ہے، اور اگر یونس علیہ السلام نے قوم میں نینوے گاؤں میں، علاقے میں رات گزاری تو سمجھ لے کہ صبح عذاب آنے والا ہے۔ یہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈتے رہے، لیکن وہاں سے وہ نکل گئے تھے، اور جب صبح ہوئی تو قوم نے اپنے آنکھوں سے عذاب کے آثار دیکھ لی۔ آسمان پر سخت قسم کے بادل چھا گئے، دھواں نازل ہونے لگا، ان کے گھروں کے چھتوں پر چھا گیا، تو لوگوں نے پہلے بھی
تلاش کرنا شروع کیا لیکن ان کو نہیں ملے، اور یہ ان لوگوں نے اللہ کی توفیق سے توبہ شروع کی، توبہ کی طرف متوجہ ہوئے، اپنے جانوں کو، اپنے آپ کو، اپنے جانوروں کو، اپنے عورتوں کو، اپنے بچوں کو سب لے کر میدان میں نکلے، اور ٹاٹ کے کپڑے پہن کر بڑے اخلاص کے ساتھ دعائیں توبہ کی، اور بہت زیادہ چیخے چلائے، اللہ تعالیٰ سے عجز اور انکساری کے ساتھ توبہ کرتے رہے، مسلسل اعلان کرتے رہے کہ یونس علیہ السلام نے جو کچھ لایا ہے ہمارا اسی پر ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر رحم فرمایا، اور ان کے قوم عذاب سے، یونس علیہ السلام کی قوم عذاب سے بچ گئی، توبہ قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے عذاب روک دیا۔ یونس علیہ السلام کو تو یقین تھا کہ عذاب نازل ہوگا، اور عذاب بھی کے اثرات بھی آ گئے۔ اب یونس علیہ السلام نے تو فرمایا تھا کہ 3 دن بعد تم پر عذاب نازل ہوگا، اور عذاب ٹل گیا، لہذا حضرت یونس علیہ السلام اور قوم کے درمیان حضرت یونس علیہ السلام نے ایک حجاب محسوس کیا کہ میں کیسے ابھی قوم کے سامنے جاؤں گا، لہذا وہاں سے چلے گئے، دریا کے کنارے پہنچے، ایک کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی چلنے لگی تو ملاح نے کہا کہ تم لوگوں میں سے کوئی ایک شخص ہے جو اپنے آقا کو چھوڑ کر آیا ہے۔ یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ غلام تو میں ہوں جو اپنے آقا کے فرمان اور حکم کا انتظار کیے بغیر نکلا ہوں، لیکن ملاح نے پھر بھی قرآن اندازی کی، 3 مرتبہ قرآن ڈالا، لیکن تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کی قرآن نکلی، لہذا حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے جان کو سمندر میں ڈال دیا، کیونکہ اللہ کی طرف سے قوم کو چلے جانے کا حکم اللہ کی طرف سے تو نہیں تھا، لہذا یونس علیہ السلام نے یہ سمجھ لیا کہ میں غلام عابق جو بھاگا ہوا یا بگوڑا غلام ہے وہ میں ہی ہوں، کشتی کے سارے سواروں کو بچانے کے لیے اپنی جان کو سمندر میں ڈال دیا اور اس کو مناسب سمجھا، سمندر میں خود ہی چھلانگ لگا دی اور ایک مچھلی نے نگل دیا، اور مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو یاد کرتے رہے، تسبیح تحلیل پڑھتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کہ اللہ نے حفاظت فرمائی، مچھلی کے پیٹ میں حفاظت فرمائی۔ قرآن میں یونس علیہ السلام کے حوالے سے یہ جو ذنون کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ بھی یونس علیہ السلام ہے، اور صاحب الحوت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ سورۃ الانبیاء رکوع نمبر 6 میں، سورہ صافات رکوع نمبر 5 میں، سورہ نون والقلم رکوع نمبر 2 میں، اور یہ واقعات جو ہے وہ موجود ہے، اور سورہ یونس میں تو یہ مختصر واقعہ ہے، لیکن سورہ صافات میں کشتی میں سوار ہونے، قرعہ ڈالنے، پھر سمندر سے باہر نکل جانے، اور ان کے اوپر کدو کا جو درخت ہے اس کا اگنا، یہ سارا تذکرہ جو ہے سورہ صافات میں مذکور ہے، اور سورہ صافات میں یہ بھی ہے فآمنوا فمتعناہم الی حین، جیسا کہ یہاں پر ایمان لانے پر عذاب ٹل جانے اور بعد میں آئندہ کچھ زمانہ دنیا میں نفع حاصل کرنے کا تذکرہ موجود ہے، تو وہاں پر پوری تفصیلات سورہ انبیاء میں، سورہ صفات میں موجود ہے کہ انہوں نے پھر کیسے جو ہے وہ واپسی کی۔ بہرحال فی الوقت ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے آثار دیکھنے پر
حضرت یونس علیہ السلام کے توبہ کو قبول فرمایا، قوم یونس کو عذاب سے نجات مل گئی، ہلاک نہیں فرمایا، اور اس میں کوئی اشکال والی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ مختار کل ہے، اور مختار قادر مطلق ذات ہے۔ اللہ کو پورا حق ہے، پورا اختیار حاصل ہے کہ اپنے مخلوق کے بارے میں جو چاہے عذاب کا فیصلہ کرے، ثواب کا فیصلہ کرے، تکوینی طور پر قانون نافذ کرے یا تشریعی طور پر قانون نافذ کرے۔ اب اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالی کن فیکون ذات ہے اور فعال لما یرید ذات ہے۔ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مچھلی کی پیٹ میں 40 رکھا، بعض روایات میں ہے 7 دن، بعض روایات میں 5 دن، اور بعض روایات میں 1 گھنٹہ بھی ہے، 1 ساعت کا بھی ذکر ہے۔ حقیقت حال تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن اس مشکل وقت میں انہوں نے اللہ کو پکارا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام کو اس لغزش پر تنبیہ مقصود تھی، جبکہ یہ گناہ نہیں تھا، لغزش تھی، گناہ نہیں تھا، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اولا اور غیر اولا میں فرق ہوتا ہے، گناہ میں اور ثواب میں فرق ہوتا ہے۔ گناہ وہ ہے حرام جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی، لہذا وہ گناہگار نہیں تھا، لغزش ہوئی تھی، اور لغزش تو آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، کہ اس کو مسئلہ عصمت انبیاء کہتے ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا انتخاب اللہ تعالیٰ کرتا ہے، وہ الیکشن کی بنیاد پر نہیں ہوتی، وہ سلیکشن کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ پاک منتخب کرتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، لہذا عصمت انبیاء کا مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کی طرف کبھی بھی گناہوں کی نسبت نہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔